ایک دور تھا جب ایک عظیم الشان سلطنت کے تخت پر ایک نہایت ذہین اور مدبر بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس کے محل میں وزیروں، امیروں، مشیروں اور دانشوروں کی بھر مار تھی۔ ہر کوئی اپنی عقل و فہم کے باعث بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ محل کی فضا ہمیشہ سنجیدہ گفتگو، سیاسی بحثوں اور علمی محفلوں سے بھری رہتی، لیکن بادشاہ سلامت اکثر دل ہی دل میں سوچتے کہ یہ سب ذہانت اور سنجیدگی کبھی کبھی انسان کو تھکا دیتی ہے۔ کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے جو تھوڑا سا ہنسا دے، دل بہلا دے اور محفل میں ہلکا پھلکا لطف بھر دے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، وزیر اعظم، ہمارے محل میں ہر چہرہ عقل و دانائی کی کتاب بنا ہوا ہے، لیکن کوئی ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جس کی سادگی اور بھولا پن ہماری محفلوں میں ہنسی کی تازگی بھر دے۔ وزیر نے ادب سے سر جھکا کر کہا، حکم عالی۔ چند ہی دنوں میں وزیر نے ایک نہایت سادہ لوح مگر دل خوش کرنے والا شخص تلاش کر لیا۔ یہ شخص بظاہر بھولا بھالا تھا، لیکن اسی بھولے پن میں ایک ایسی معصومیت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا مسکرا اٹھتا۔ اسے محل میں شاہی بے وقوف کا لقب دیا گیا اور ایک خصوصی تاج بھی پہنایا گیا۔ وہ محل والوں کی اداسی دور کرتا، ان کی سنجیدگی کو لطیف باتوں سے توڑ دیتا اور بادشاہ کے چہرے پر اکثر مسکراہٹ بکھیر دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ محل کا ایک لازمی حصہ بن گیا۔ مگر ایک دن تقدیر نے کروٹ بدلی۔ بادشاہ سخت بیمار پڑ گیا۔ حکیم، طبیب اور امراء سب پریشان تھے، لیکن تمام علاج بے سود ثابت ہوئے۔ آخرکار بادشاہ نے محسوس کیا کہ شاید اس کی زندگی کے دن پورے ہونے کو ہیں۔ اس نے اپنے آخری وقت کی اداسی کم کرنے اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اسی بے وقوف کو طلب کیا جس نے ہمیشہ اسے ہنسایا تھا۔ بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا، آج تم سوال کرو گے اور ہم جواب دیں گے۔ بے وقوف نے ادب سے سر جھکایا اور اپنا پہلا سوال کیا، بادشاہ سلامت، آپ اپنی موت کے بعد کہاں تشریف لے جائیں گے؟ بادشاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اپنے خالق کے پاس۔ بے وقوف نے دوسرا سوال پوچھا، وہاں آپ کتنے دن قیام کریں گے؟ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے۔ بے وقوف خاموش ہوا، پھر سنجیدہ لہجے میں تیسرا سوال کیا، تو پھر بادشاہ سلامت، آپ نے وہاں کے لیے قیام، آرام اور خوراک کا کوئی بندوبست تو ضرور کیا ہوگا۔ بادشاہ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ جو کچھ لمحے پہلے تھی یک دم غائب ہو گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں، میں نے تو کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی بے وقوف نے آہستہ سے اپنے سر سے بے وقوفی کا تاج اتارا اور ادب سے بادشاہ کے سر پر رکھ دیا۔ پھر بڑی سادگی مگر بھرپور معنی رکھنے والے لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، پھر اس تاج کے اصل حقدار تو آپ ہیں۔ جہاں ہمیشہ نہیں رہنا تھا وہاں اتنی بڑی سلطنت بنا لی، اور جہاں ہمیشہ رہنا تھا وہاں کے لیے کچھ بھی انتظام نہیں کیا۔